الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مرض الموت میں مبتلا تھے، آخری ہفتہ بخار کی حالت میں، انبیاء علیہم السلام ان کے لیے جو مصائب اللہ کی طرف سے آتے ہیں، جو آزمائشیں رب کی طرف سے آتی ہیں، وہ عام لوگوں سے بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ ایک صحیح حدیث کے مفہوم میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بخار تم لوگوں کو ہوتا ہے مجھے اس سے دگنا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید بخار میں مبتلا تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مختلف کنوؤں کے 7 مشکیزیں لا کر مجھ پر ڈالو، میں نماز پڑھاؤں۔ آپ کو لگن میں بٹھایا گیا، آپ پر 7 مشکیزیں ڈالے گئے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا بس۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے نصیحت فرمائی کہ میرے بعد میری قبر کو بت نہ بنا لینا۔ ایک روایت میں آیا آپ نے فرمایا میرے بعد میری قبر کو میلے ٹھیلوں کی جگہ نہ بنا لینا، اور ایک روایت میں آیا آپ نے فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو میلے ٹھیلوں کی پوجا کی جگہ بنا لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی مال کے متعلق کہ امت کا فتنہ ہے، اس میں مبتلا نہیں ہونا، اسے حاصل کرنا ہے حلال طریقے سے، استعمال کرنا ہے دستور کے مطابق، اور اس کے فتنے میں مبتلا نہیں ہونا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اور آپ چلے گئے، آپ کی طبیعت مزید ناساز ہو گئی۔ ان نصیحتوں کے اندر آپ نے انصار کے متعلق خصوصی معاملہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، انصار کے متعلق نرمی والا معاملہ کرنا، لوگوں کے حقوق ادا ہو گئے ہیں، ان کے رہ گئے ہیں، تم میں سے جو شخص کسی چیز کا حکم بنے، مسئول بنے، وہ ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرے، ان کے خطا کاروں سے درگزر کرے اور ان کے ساتھ دستور والا معاملہ کرے، ان کے ساتھ سختی نہ کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لوگ بڑھ جائیں گے، انصار گھٹ جائیں گے، ایسے آٹے میں نمک کے برابر ہو جائیں گے۔ یہ محسن ہے۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی، پھر آپ نے ایک دن نماز پڑھائی، نصیحت فرمائی۔ آپ نے کہا کہ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا اس پر دراز ہو جائے اور وہ چاہے تو رب سے اس کی ملاقات ہو جائے، اور اس نے اپنے رب کو چنا، رفیق اعلیٰ کو چنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رو رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں اللہ میرے ماں باپ رسول اللہ پر قربان۔ ویسے بھی تو آپ کی محبت کا تقاضا یہی ہے نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایمان دل میں گھس ہی نہیں سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے نہ بڑھ جائے، والدین سے نہ بڑھ جائے۔ پھر اولاد کی محبت بڑی سخت ہوتی، اولاد سے نہ بڑھ جائے، دنیا داری مال دولت ہر چیز سے نہ بڑھ جائے۔ جو آپ کہہ دیں وہ اختیار کیا جائے، جس سے روک دیں اسے روک جایا جائے، یہی اسلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرے باپ آپ پر قربان۔ وہاں کہنے والے نے کہا، صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس کو پورا، کہتے ہیں کہ کہنے والے نے کہا کہ اس بڈھے کو کیا ہو گیا ہے، یہ روتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا، اور یہ اس طرح رو رہے ہیں جیسے اللہ کے نبی جا رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ دن بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ صدیق اکبر صحیح کہہ رہے تھے، اور پھر ہمیں اس چیز کا بھی احساس ہوا کہ ہم میں سب سے زیادہ علم والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ جب کمال آ گیا اب زوال آئے گا، جب لوگ جوق در جوق داخل ہو گئے، اب نبی کا کام پورا ہو گیا تو واپس جانا پڑے گا۔ اور یہاں نصیحت ہوتی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے،
لوگ کہتے ہیں ہم نے اندازہ کیا وہ بہترین تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو خلیل چنتا تو ابوبکر صدیق کو چنتا۔ پھر آپ نے ان کے متعلق مزید بہتری کی نصیحت فرمائی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ دو صحابی بڑے قریبی، بہت قریبی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق بے شمار بشارتیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بے شمار بشارتیں، آپ کے مشورے سے چلا جاتا ہے، اور آج لوگ ان پر تان کرتے ہیں یہ خیال کیے بغیر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بیماری کے ایام میں سب صحابہ میں سے اللہ کے نبی نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا اور آپ کی زندگی میں 17 نمازوں کی امامت کروائی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کوئی آ کے انہی کے ایمان پر کرے تان تو وہ اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے۔ سورج کو چراغ دکھانے سے سورج کو کچھ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مزید ناساز ہو گئی۔ آپ نے لوگوں کو نصیحت فرماتے ہوئے کہا کہ اگر کسی شخص کے اوپر کوئی قصاص ہے میری طرف سے تو وہ لے لے، میں نے کسی کو کوڑا لگایا ہے تو وہ مجھے کوڑا مار لے، کسی کی بے آبروئی ہوئی ہے تو وہ آ کے اپنی عزت کا بدلہ لے لے، کسی کا قرض دینا ہے تو وہ قرض کا مطالبہ کر لے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام کائنات۔ کون کہہ رہا ہے جن کو لوگ کہتے ہیں آپ پر ہمارے ماں باپ اولاد سب کچھ قربان؟ جاتے جاتے امت کو کیا نصیحت کر دی؟ اپنے معاملات سیدھے رکھنے ہیں، لوگوں کا حق نہیں مارنا، حقوق العباد کو کلیئر کر کے جانا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی نصیحت فرمائی۔ ایک شخص اٹھا کہتا ہے آپ نے میرے 3 درہم دینے ہیں۔ آپ نے فضل بن عباس رضی اللہ عنہما کو کہا کہ ان کے 3 درہم دے دو، ان کے 3 درہم دے دیے گئے۔ پھر آپ نے نصیحت فرمائی کہ میرے بعد جزیرۃ العرب میں یہود و نصارہ کو نکال دینا معاہدے کے مطابق، میرے بعد وفود کا وہی استقبال ہونا چاہیے جو میری زندگی میں ہوا کرتا تھا۔ اور تیسری نصیحت کے متعلق راوی کہتے ہیں مجھے شک ہو گیا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ نماز کا خیال رکھنا اور غلاموں کا خیال رکھنا، آپ نے اس کے علاوہ کوئی نصیحت فرمائی؟ مجھے اس کے بارے میں معلوم نہیں۔ کہتے ہیں مجھے یہ شک ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت کو پکڑنے کا کہا تھا یا نماز کا کہا تھا۔ الغرض یہ دونوں روایتیں بھی مان لی جائیں تو ایک نصیحت ہی ہے کہ کتاب و سنت کو نہیں چھوڑنا۔ آپ بیمار تھے، لوگ آپ کے ارد گرد جمع تھے، آپ نے فرمایا کہ لاؤ میں تمہیں کچھ لکھ دوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ کی طبیعت ناساز ہے تو ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے۔ اب اس کو کانٹیکسٹ کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر لوگ آج تان کرتے ہیں کہ جی وہ رسول اللہ لکھوانا چاہ رہے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا۔ بھائی پوری تاریخ اسلامی کو دیکھ لیجئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور رب قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے ہیں، رسول اللہ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جس شخص کے بارے میں اتنی بشارتیں ہوں، کیا معاذ اللہ وہ ایسی گفتگو کر سکتا ہے جو رسول اللہ کی بات کے خلاف؟ آپ اس پورے پیرائے کو دیکھیے تو آپ کی طبیعت جو تھی نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ بڑے اسٹریٹ فارورڈ آدمی تھے، سیدھی بات کرتے تھے۔ اور صفی الرحمن مبارک پوری نے جو لکھا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، لوگ اکٹھا تھے، آپ نے یہی کہا کہ کیوں تکلیف دیتے ہو، کتاب اللہ موجود ہے، آپ بیماری میں وہ آپ کو لکھ کے بھی دیں۔ اور بیماری ہم پڑھ چکے ہیں، 2 دن سے پڑھ رہے ہیں، آپ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز نہیں پڑھائی جا رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 7 مشکیزوں کا پانی ڈالا جا رہا ہے، آپ کے اوپر بار بار غشی آ رہی ہے۔ کبھی آپ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہارا دے کے لے کے جا رہے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک کے انگوٹھے سے زمین پر لکیر بنتی جا رہی ہے، پاؤں تک نہیں اٹھایا جا رہا۔ تو اس حالت میں اگر کوئی بندہ مشورہ دیتا ہے کہ لکھوانا کیا ہے، کتاب اللہ موجود ہے، تو اس کے اندر سے اگر کوئی تان و تشنین کرتا ہے وہ اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں کہتا، ان کے بارے میں تو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ والا معاملہ ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی حیات مبارکہ کے اندر ہی امام مقرر کر دیا اور لوگوں کو یہ اشارہ دے دیا کہ میرے بعد یہی خلیفہ ہیں، میرے بعد ان کی اطاعت کرنی ہے۔ آپ نے 3 بار حکم دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہیں
کہ نماز پڑھائیں۔ اما عائشہ نے کیا کہا؟ پھر کہتے ہیں دوبارہ آپ پر پانی ڈالا گیا، 3 دفعہ پھر مشکیزوں کا پانی ڈالا، 3 دفعہ آپ نے اٹھنے کی کوشش کی، 3 دفعہ آپ پر غشی طاری ہوئی، اور آپ نے 3 دفعہ بعد میں یہی کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں، انہیں کہیں امامت کروائیں۔ اور جب اما عائشہ جی نے مصلحتاً یہ بات کہی، ایک تو وہ رقت والے آدمی ہیں، دوسرا ایسا نہیں کسی اور کو مقرر کر دیں، آپ نے فرمایا تم لوگ تو یوسف والی ہوں۔ اب یہ غلط نہیں کہا، صرف نصیحت کے حوالے سے کہا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر دیا جائے، میں بہتر سمجھتا ہوں۔ اور بعد ازاں اماں جی عائشہ کہتی ہیں ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے تھے وہ بہترین تھے، میں بھی صرف احتیاطاً ہی یہ کہہ رہی تھی کہ وہ نرم دل آدمی ہے، آپ کی موجودگی میں امامت نہیں کروا پائیں گے، رقت اور رونے سے معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اور بس یہیں سے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان ہمارے دلوں میں راسخ کر دے، ہم سے قبول فرما لے اور ہمارا خاتمہ علی الایمان فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔